علاقہ غور میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کے گدھے بیکار میں پکڑ لیتا تھا۔ ظلم بر ظلم یہ کہ غریب جانوروں کو گھاس دانا تو ڈالتا نہ تھا، البتہ ان سے بار برداری کا کام اس قدر لیتا تھا کہ بیچارے ایک روز میں مر جاتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے۔ بادشاہ مجبور ہو کر ایک گاؤں میں اتر پڑا۔ وہاں اس نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے مضبوط اور توانا گدھے کو لٹ مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے خشمناک لہجہ میں دیہاتی سے کہا کہ تو اس غریب جانور پر کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ بگڑ کر بولا، میاں مسافر، اپنی راہ لگ، تجھے کیا معلوم کہ میرے اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ نہایت ظالم ہے۔ وہ تندرست اور مضبوط گدھے غریبوں سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ بیگار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدھے کا میرے پاس رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھوتا مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن مصلحت اسی میں دیکھی کہ چپ رہے۔ صبح ہوئی تو لشکری تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں آ پہنچے اور ہر طرف بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ گستاخ کی گردن ماری کر دی جائے۔ بیچارے نے جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ پسیجا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو دلیر ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور گرج کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، موت تو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہتی ہے، لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے ظلم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر ساری رعیت کو مار ڈال۔ اگر تجھے میری باتیں ناگوار گزری ہے تو انصاف سے کام لے کر ایسی باتوں کا سبب دور کر دے۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کی بجائے مخلوقی خدا کو ستانا چھوڑ دے۔ تمہارے مظالم سے ایک دنیا رات کو نہیں سوتی۔ معلوم نہیں تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر خوش نہ ہو۔ خلق خدا تجھ پر ہر وقت تو لعنت بھیجتی ہے۔ مظلوموں کی آہ و فریاد سے ڈر اور ظلم سے باز آ جا۔ ان تلخ اور تند مگر سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اسی وقت توبہ کر لی اور اس دیہاتی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کر دیا بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔ تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈونگرے برسانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے حقیقی خیر خواہ وہ ہے جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتے ہیں۔